آپ کی زندگی میں ابھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو بھی چل رہا ہے، یہ سب بے مطلب نہیں ہو رہا۔ اس کے پیچھے اللہ کریم کی کئی سارے راز چھپے ہوئے ہیں جو آپ کو ابھی اس وقت سمجھ نہیں آئیں گے، لیکن ٹرسٹ می، ایک وقت آئے گا جب آپ کو سب کچھ سمجھ آئے گا۔ میں بس یہی کہوں گی، جو بھی آپ کو چاہیے اس کے لیے اللہ سے دعا کرتی رہی، اتنی ہی شدت سے جتنی شدت سے آپ کو وہ چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیے، دل میں بغیر کسی شک و شبہ کے۔ اللہ کریم آپ کے لیے کہاں کہاں سے اسباب بنائے گا، آپ خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گی، اور روتے روتے اس رب کا شکر ادا کرو گے انشاءاللہ۔ کئی بار ہمیں لگتا ہے کہ جو بھی ہم چاہتے ہیں یہ بہت صحیح ہے، یہی ہونا چاہیے، ہے نا؟ لیکن ہوتا اس کا بالکل اپوزٹ ہے، کیونکہ ہم تو بہت کچھ چاہتے ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور کون بہتر فیصلہ کرنے والا ہے سوائے اللہ کے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا جہاں کچھ یوں لکھا تھا، جب دعا مانگو اور وہ پوری ہو تو خوش ہو جاؤ اور رب کا شکر مناؤ، لیکن جب کچھ مانگو اور وہ نہ ملے وہاں ڈبل شکر مناؤ، کیونکہ جس میں آپ کی رضا تھی اس میں اللہ کی رضا نہیں تھی، اور وہ نعمت ہی کیا جس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو۔ اور کون ہمارا بہترین چاہتا ہے سوائے اللہ کے۔ جو ہو رہا ہے، جو چل رہا ہے، سب کو ایسے ہی چلنے دیجیے، سوچ کر، فکر کر کے، ٹینشن لے کر، بے چین رہ کر کوئی بھی چیز بدل نہیں جائے گی۔ ہاں، دعاؤں سے چینجز آئیں گے۔ اللہ کی عبادت کیجیے، دعا کیجیے، اللہ آپ کے حق میں بہتری فرمائے۔ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کیا نہیں، کون جانے سوائے اللہ کے۔ صبر اور توکل سے کام لیجیے، کیا پتہ یہی صبر اور توکل آپ کو وہ بھی نصیب کر دے جو آپ کے نصیب میں لکھا بھی نہ ہو۔ اللہ کو اپنا سب کچھ بنا لو، کوئی آپ کو نہیں توڑ پائے گا، ٹرسٹ می۔ صبر اور توکل جس دن آپ کے اندر آئے گا نا، آپ خود کو ایک لیول تک مضبوط بنا لیں گے، دنیا کی تکلیفیں کوئی اتنا اثر نہیں کریں گی۔ آپ ایک بار رو لوگے اور آپ کا دل بولے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کتنی ہی تکلیفیں آئیں، عبادت مت چھوڑنا، بلکہ اور زیادہ عبادتوں کو بڑھا دینا، اور لوگوں کے سامنے بالکل مت رونا، سجدے میں رونا، اور لوگوں کے سامنے ایسے مسکرانا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ جب آپ کا دل آگ کی طرح جل رہا ہوگا، آنکھوں میں آنسو ہی آنسو ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ سب کے سامنے مسکرا رہے ہوں گے، تب کہا جائے گا اسے خوبصورت صبر، جس کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے، اور صبر کرو خوبصورت صبر۔ بے شک ایسا کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے اندر احساسات، ایموشنز رکھی ہیں، لیکن یہی تو ٹیسٹ ہوتی ہے، امتحان اسے ہی کہتے ہیں، اور پھر بدلے میں جنت بھی رکھی گئی ہے۔ اور صبر ایک ایسا امتحان ہے جس میں امتحان لینے والا ہمارے ساتھ ہے۔ کیا آپ نے قرآن کریم میں نہیں سنا؟ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ ساتھ ہے تو پھر گھبرانا کیوں؟ میرے اندر کتنا صبر ہے یہ میرے اللہ کو خبر ہے۔ یا اللہ، یا تو میرے درد کم کر دے، یا صبر کی دولت سے مجھے مالا مال کر دے۔ یا اللہ، تو نے ناممکن کو ممکن کر کے بے شمار لوگوں کی قسمت سنواری ہے، مجھے دلاسا تو دے دے کہ بس اب تیری ہی باری ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے حال کچھ ایسے ہو کہ آپ کو لگ رہا ہوگا میں زندہ ہی کیوں ہوں، کیا مقصد ہے زندہ رہنے کا، اس سے بہتر تو موت ہی آ جاتی۔ جو آپ نے سوچ رکھا تھا چیزیں اس کے بالکل اپوزٹ اور آپ کے خلاف ہو گئی ہوں گی، آپ کے سمجھ کے باہر چیزیں ہو رہی ہوں گی، کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہوں گی، دل اندر سے تڑپ رہا ہوگا، آہ بھی نکل رہی ہوں گی، آنکھیں رو رو کر بے حال بھی ہو رہی ہوں گی، سمجھ نہیں آ رہا ہوگا آخرکار ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب آپ کا امتحان، آپ کا ٹیسٹ ہوگا، یہی پتہ چلے گا
کہ واقعی کتنا توکل ہے آپ کو اپنے رب پر۔ یہی وہ مقام ہوگا جہاں پتہ لگے گا کہ آپ کا اللہ تعالیٰ پر یقین کیسا ہے۔ یہاں سے آپ کون سا راستہ لیتے ہو، صبر کا، توکل کا، یا پھر اللہ تعالیٰ سے دوری کا۔ میں آپ سب کو یہی مشورہ دوں گی، کتنی ہی تکلیفیں آ جائیں، کتنے ہی حالات آپ کے خلاف ہو جائے، کتنے ہی بڑے حادثات آپ کی لائف میں ہوئے ہو یا ہونے والی ہو، یہی دماغ میں اور دل میں لے کر ان کا سامنا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان سے ایک پل کے لیے بھی بے خبر نہیں ہے۔ اسے سب پتہ ہے یہ چیزیں آپ کو کیسی کیسی اذیتیں، تکلیفیں پہنچا رہی ہے۔ اسے سب پتہ ہے آپ پوری طریقے سے ٹوٹ چکے ہو، اب نہیں ہو رہا آپ سے، لیکن پھر بھی اس سے دور مت جانا، کیونکہ اللہ پاک صرف آپ کے ٹیسٹ لے رہا ہے۔ اس کے پیچھے اتنے خوبصورت خوبصورت اس کے پلانس چھپے ہوئے ہیں کہ جب وہ آپ کو وقت آنے پر عطا کرے گا تو آپ کی آنکھیں خوشی سے نم ہو جائیں گی اور آپ بولو گے اچھا، تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمتیں چھپی ہوئی تھی۔ بس اتنا جان لو، اللہ نے ان تکلیفوں، آزمائشوں، درد کے پیچھے بہت بہترین فیصلے چھپا رکھی ہیں۔ یہ سب بے وجہ نہیں ہے، یہ ہر وقت آپ کے دل کا دکھنا، آپ کا رونا، آپ کا تڑپنا، آپ کا سسکنا، اپنے آپ کو بے بس سا محسوس کرنا، یہ سب پر اگر آپ نے صبر اور توکل سے کام لیا تو واللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ۔ اللہ سے غلطی نہیں ہوتی، وہ ہر غلطی سے پاک ہے۔ وہ تمام کائنات کا اور اس میں موجود ہر مخلوق کا پیدا کرنے والا خالق ہے۔ اس نے ہر چیز، ہر کی قسمت بڑے خوبصورتی سے بنائی ہے۔ کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو ذہین، کسی کو نادان، کسی کو خوشیوں سے مالا مال کیا، کسی کو آزمائشوں سے مالا مال کیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے پلانس ہیں اینڈ اس کے فیصلے ہیں، اور بے شک اللہ سب سے بہتر پلانس کرنے والا ہے۔ اس کی ہر بات میں اس کے گہرے راز چھپے ہوئے ہیں جو ہم تم کوئی نہیں سمجھ سکتے، لیکن اتنا سمجھ لیجئے جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ تم پلانس کرتے ہو اور بے شک اللہ بہتر پلانس کرنے والا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمارا کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے گا، اور اگر آپ کو لگتا ہے یہ آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے تو یقین کیجیے یہی آپ کے لیے بہتر تھا ہونا، یہی مان کر قبول کر لیجیے، اگر میرے رب کی یہ رضا ہے یہی میرے لیے بہتر ہے۔ صبر کیجیے، صحیح وقت آنے پر اللہ تعالیٰ سب صحیح کر دے گا۔ ڈیئر ہارٹ، اللہ آپ کو جانتا ہے، وہ آپ کو سن رہا ہے، وہ آپ کو سمجھتا ہے، اسے آپ کی تکلیف، آپ کا درد پتہ ہے، اور وہی آپ کو اس سے باہر نکالے گا۔ اپنے رب پر یقین رکھیے اور صبر کیجیے، بہت جلد سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ایک دن سب کچھ صحیح ہو جائے گا، جیسا آپ چاہتے ہو ویسا ہو جائے گا۔ حالات مشکل ہو یا ناممکن، سچے دل سے دعائیں کرتے جاؤ تو آپ کا کام ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے دعاؤں کی طرف دیکھ کر۔ وہ خالی نہیں لوٹاتا کسی کو بھی مایوس کر کے۔ جو آپ چاہتے تھے اگر وہ نہ ملے تو یقیناً اس سے کچھ اور بہتر آپ کے نصیب میں آئے گا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کا بہتر نہیں بہترین کرنے والا ہے۔ صبر رکھو، انشاءاللہ ایک دن سب کچھ صحیح اور بہتر ہوگا۔ وقت آنے پر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا فیصلہ کیا ہے بتا دے گا۔ ہو سکتا ہے اس وقت آپ بے چین ہوں، کھوئے سے رہتے ہوں گے اپنے فیوچر کو لے کر۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح وقت آنے پر اللہ تعالیٰ سب کچھ پل بھر میں صحیح کر دے گا انشاءاللہ۔ بس اللہ کریم پر اپنا یقین بنا رکھو۔